بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی میری اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی روزے کا مقصد اور اہم مسائل۔ روزہ کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن باتوں سے مکروہ ہوتا ہے، روزے کی فرضیت اور اس کا مقصد کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ معلوم ہوا کہ روزوں کی فرضیت کا مقصد تقویٰ اور پرہیزگاری کا حصول ہے، جو کہ انسان کا مقصد حیات بھی ہے۔ انسان اس دنیا میں آ کر اس کی رنگینیوں میں کھو گیا ہے اور اپنے مقصد حیات کو بھول کر کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کو زندگی کا مقصود سمجھ بیٹھا ہے۔ اس کی تمام کوششیں پیٹ بھرنے اور نفس پروری میں صرف ہونے لگیں۔ اس خواب غفلت سے جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1 ماہ کے روزے فرض کیے تاکہ انسان یہ جان لے کہ اس کی زندگی کا اصل مقصد کھانا پینا ہی نہیں، بلکہ اصل مقصود تو تقویٰ ہے۔ جب روزے کی حالت میں بندہ حلال کھانا پینا حکم الہی کی تعمیل میں ترک کر دیتا ہے تو روزہ زبان حال سے اسے یہ درس دیتا ہے، اے روزہ دار، جب تو نے حلال چیزیں اپنے رب کے حکم سے ترک کر دیں تو وہ چیزیں جنہیں تیرے رب نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا تو ان کے ارتکاب سے بھی باز رہنا۔ اس ضمن میں ایک اور بات قابل غور ہے، وہ یہ کہ نماز بعض ارکان کے ادا کرنے کا نام ہے، زکوٰۃ کسی مستحق کو دینے سے ادا ہوتی ہے، حج طواف کعبہ اور دیگر مخصوص ارکان ادا کرنے کو کہتے ہیں، مگر روزہ ایسی عبادت ہے جو کچھ نہ کرنے کا نام ہے، اس لیے سب عبادات دوسروں پر ظاہر ہو جاتی ہیں، جبکہ روزہ بندے اور اس کے رب کے درمیان میں ایک راز رہتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی ریاکار چھپ کر کھاتا پیتا رہے اور لوگوں کے سامنے خود کو روزہ دار ظاہر کرے، مگر روزہ دار ریاکاری کے لیے کھانا پینا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ روزوں کا مقصود تقویٰ ہے اور تقویٰ نیک کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کا نام ہے۔ اس لیے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو روزے دار بری بات کہنا اور برے کام کرنا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کچھ پرواہ نہیں۔ مزید ارشاد ہے، کئی روزے دار ایسے ہیں جن کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں، اور بہت سے راتوں میں عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں جاگنے کی سوا کچھ حاصل نہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، روزہ محض کھانے پینے سے باز رہنے کا نام نہیں، بلکہ روزے کی اصل بات یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بچا جائے۔ روزہ کی حقیقت کے متعلق چند باتیں عرض کی گئیں، اب فقہی مسائل ملاحظہ ہوں۔ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ دانتوں میں کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ ہو، اسے نگل لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قصداً منہ بھر کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ آنسو یا پسینہ منہ میں چلا جائے اور اس کی نمکینی پورے منہ میں معلوم ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر دانتوں سے خون نکلے اور اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کلی کرتے ہوئے پانی بلا ارادہ حلق سے نیچے اتر جائے یا ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے دماغ تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بشرط یہ کہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ آنکھ یا کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کان میں تیل ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھول کر کھانے پینے کے دوران روزہ دار ہونا یاد آ جائے اور منہ میں موجود شے نگل لی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اگر کھانے پینے کے دوران سحری کا وقت ختم ہو جائے تو نوالا اگل دینا چاہیے، اسے نگل لینے سے روزہ نہیں ہوگا۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی، بیہودہ گفتگو یا کسی کو تکلیف دینے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ سحری کھانے میں تاخیر کرنا مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر مکروہ ہے کہ صبح ہونے کا شک ہو جائے۔ اسی طرح افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے، مگر احتیاط ضروری ہے۔ روزے میں بار بار تھوکنا، منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نگل لینا اور کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ یوں ہی استنجا کرنے میں مبالغہ کرنا بھی مکروہ ہے، یعنی روزے دار کو استنجا کرنے میں نیچے کو زور نہیں دینا چاہیے۔ روزے دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا مکروہ ہے۔ یہ عذر ہے کہ شوہر یا آقا بد مزاج ہو اور نمک وغیرہ کی کمی بیشی پر ناراض ہوتا ہو۔ چکھنے کا مفہوم یہ ہے کہ زبان پر رکھ کر ذائقہ محسوس کریں اور اسے تھوک دیں، اس میں حلق میں کچھ نہ جانے پائے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھول کر کھانے پینے سے بے اختیار کہہ آ جانے سے، خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ، کان میں پانی چلے جانے سے یا احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح مکھی، دھواں یا گرد حلق میں چلی جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں تیل یا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ تیل یا سرما کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو۔ اگر ایسی کسی صورت میں یہ سمجھ کر روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس بنا پر قصداً کھایا پیا تو اس روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ اگر جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا جائے تو اس کا کفارہ لازم ہے۔ کفارہ یہ کہ لگاتار 60 روزے رکھے جائیں، اگر کسی دن ناغہ ہو جائے تو پھر سے 60 کی گنتی پوری کرنی ہوگی۔ اگر روزے رکھنے پر قدرت نہ ہو، یعنی کوئی بیمار ہے اور اچھے ہونے کی کوئی امید نہیں، یا زیادہ بڑھاپے کے باعث روزے رکھنا ممکن نہیں، تو 60 مساکین کو پیٹ بھر کر دونوں وقت کا کھانا کھلانے سے کفارہ ادا ہوگا، یا پھر ہر مسکین کو صدقہ فطر کے برابر رقم دے دی جائے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔